بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پورا فلسفہ ہے اور نظام حیات ہے اور طرز زندگی ہے جس کے دوسرے مرحلے سے دنیا اب گزر رہی ہے۔ اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اندازہ لگانے والوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ کس حد تک پورا ہوگا۔ رینیسان نشأت ثانیہ یورپ نے پورا ایک جدید نظام تشکیل دیا۔ ہماری مراد اس سے ہے اور یہ جو دوسرا مرحلہ گزر رہا ہے، جتنے بھی تھنک ٹینک امریکہ کے اور سرمایہ دار اس کو بڑی قوت سے دنیا پر نافذ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا تسلط قائم کرنے کے علاوہ ثابت بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک فلسفہ وہ تھا زندگی کا جو اسلام نے کم سے کم بھی 1000 سوا ہزار سال اس دنیا کو دیا اور لوگ اس پہ قائم تھے۔ ایک فکرے میں اس کی حقیقت اگر دیکھنی ہو تو مسلمانوں نے دنیا کو یہ سبق پڑھایا کہ اس سارے نظام زندگی کا مرکز اللہ ہے اور بغیر اس کے کہ ہم اسے کوئی جسم مانے، ساری زندگی، معاشرہ، مملکت، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ اللہ مرکز ہے اور اس مرکز کے علاوہ کوئی مرکز نہیں ہے۔ اور مغرب نے جو فلسفہ دیا اور جو چیز انہوں نے تبدیلی پیدا کی اور جس پہ وہ اب تک لگے ہوئے ہیں وہ یہ کہ انسان بذات خود مرکز ہے اور ساری زندگی اور نظام اس کے گرد گھومتا ہے۔ بس اب آپ اس بنیاد پر جتنی بھی عمارت تعمیر کر لیں، ساری کی ساری لے دے کے بنیاد اب یہی انسان کی راحت، انسان کے لیے کام کرنا، انسانوں کو خوشیاں پہنچانا، انسانوں کو انسانوں ہی کے لیے مارنا اور جان بوجھ کے یا بغیر جانے اب سارا کام اسی پہ ہو رہا ہے
کہ کسی طرح انسان کی زندگی سے خدا نکل جائے، اور پہلے سارا کام اسی پہ ہوتا تھا کہ کسی بھی انسان کی زندگی اللہ کے بغیر نہ رہے۔ بہت بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ آسمان اور زمین میں اتنا بڑا فرق کیا ہوگا۔ ساری کاوش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح انسان اللہ کے علاوہ نہ رہے، اور کسی بھی طرح انسان اللہ تعالی سے ہٹ کر کوئی چیز ایسی اس کی زندگی میں نہ ہو کہ وہ بنوا کے لائی سے ایک کر، کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے انحراف کرے۔ اور اب کچھ ہو جائے، انسانوں کی زندگی سے خدا کا وجود تو بہت دور کی بات ہے، احساس تک نکل جائے۔ اب یہ فلسفہ دنیا میں چلا ہے، لوگ بری طرح اس سے متاثر ہیں، لوگ اس میں گھل گئے ہیں، اور لوگوں کی ساری ایکٹیویٹیز کا محور خود انسان ہی بن گیا۔ اس لیے اب جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ اصل ہے اور باقی سب چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ اور یہ کہیں کہ انسان اصل ہے اور باقی ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے ایسی صورتحال کے متعلق کہا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جس طرح کے اللہ کے پہچاننے کا حق بنتا تھا۔ اور اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال۔ اس افسوس کو اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہ وہ جو چیز آدمی جس کے متعلق تمنا کرتا ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ایک خواہش ہے، اور خواہش جو پوری نہیں ہوتی وہ حسرت ہے۔ حسرت ہی ہوتی ہے کہ کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا۔ قرآن نے اس کاش کے لفظ کو غالباً 5 جگہ پہ استعمال کیا، ایک مرتبہ گنا تھا کہ انسان کی کون سی تمنائیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئیں اور قیامت میں وہ اس کو حسرت میں تبدیل ہوتے دیکھ کر کیا ہو چکی ہوگی، اس کاش کا استعمال کرے گا۔ ایک کاش کا استعمال حافظ شیرازی نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے مصرع ہے ان کا بڑا مشہور، یہ کہ حرف بود کاش کے 100 جا نوشتائیں، زندگی میں ایک حرف کاش یہ رہ گیا ہے، اور سینکڑوں جگہ اسے استعمال کیا ہے، کیونکہ آدمی بہت سی تمنائیں لے کر ہی رخصت ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے متعلق اس کا رویہ اسے اس منزل پہ لے آتا ہے کہ وہ کاش کی گردان کرتا رہے کہ کاش ایسے ہوتا اور کاش ایسے ہوتا۔
اس لیے کہ انسان میں دو بنیادی طور پہ جو نقائص تو بہت سے ہیں، ان میں سے دو عمومی طور پہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ناکامی سے ڈرتا ہے، حالانکہ زندگی میں اصل میں زندگی کی ایک جہت ہے، زندگی تو کوہ نور ہے، مختلف جہتیں ہیں، مختلف سمتیں ہیں، اور زندگی کی پالش، دانتوں کی پالش کراتے ہیں، گھر میں بھی جوتے بھی روز پالش کرتے ہیں۔ زندگی کی پالش ناکامیاں، زندگی کی پالش دکھ ہے، زندگی کی پالش اور زندگی کو صحیح معنی میں جو چیز چمک پہنچاتی ہے اور جو چیز اس کے حسن کو نکھارتی ہے، وہ ناکامیاں ہی تو ہیں۔ جو آدمی جتنی زیادہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے، اس آدمی میں اگر وہ مثبت انداز سے ناکامیوں کو دیکھتا رہے تو بڑی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تجربے کا نعم البدل کیا ہے؟ تجربہ آتا ہے، زندگی پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ دکھ، غم، ناکامیاں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کو عروج دیتی ہیں، اور مسلسل کامیابیاں ملتی چلی جائیں، یہ چیز نہیں ہوا کرتی، کہیں نہ کہیں پہنچ کے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور جب بنے تو سمجھنا چاہیے کہ اس جوتے کو بہت عرصے سے استعمال کیا ہے، اب اسے پالش کی ضرورت ہے، اور قدرت نے پالش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ لوگ دکھ اور غم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تکلیف اور پریشانی در حقیقت انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے، اور پریشانی کہتی ہے کہ اٹھو اور کام کرو، پریشانی کہتی ہے کہ اس کو حل کرو، یہ پازیٹیو سائیڈ ہے۔ اور پریشان ہوئے اور کنڈی لگائی اور سو گئے، یہ بھی انسانوں ہی کا رویہ ہے، لیکن یہ اس وقت غالب آتا ہے جب تربیت کم ہوتی ہے۔ تربیت ہوتی رہے اور پریشانی کو جان بوجھ کے تو اللہ سے قطعاً نہیں مانگنی چاہیے، وہ تو حدیث میں بھی منع ہے، لیکن اگر آ جائے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ فرض کر لیجئے ایک سرمایہ دار ہے اور اس سے 1 کروڑ کی پیمنٹ کرنی ہے، 10 کروڑ کی۔ دیکھو اس کا دماغ کیسے چلتا ہے، اپنے فیکٹری سے، بھائی سے، دوستوں سے کہتا ہے یار فلاں جگہ دیکھو اتنے پیسے ہیں، فلاں آدمی سے رابطہ کرو، فلاں نے اتنا قرضہ دینا ہے۔ اب وہ اندر اس کے ساری سوئی ہوئی صلاحیتیں، خیر سرمایہ دار سوتے کہاں، لیکن وہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، وہ اندر سے سوچتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ پہ بھی پیسہ ہے، اور پھر اسے بسا اوقات ایسا پیسہ یاد آتا ہے جسے رکھ کے ہی بھول گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس فکر نے اسے جگایا۔ اس لیے جن لوگوں کی زندگی میں پریشانیوں، تکالیف اور دکھ، ان کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ تو ان کے لیے معراج۔ آپ سیرت کا مطالعہ کبھی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری،
تو ہمیں ان کی زندگی میں 6 مہینے بھی ایسے نہیں ملے نبوت کے بعد جس میں کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی، اور وہ بھی حد درجے کی پریشانی نہ آئی۔ زندگی ساری اسی میں گزری۔ تمام زندگی میں جو چیز بہت واضح رہی وہ پریشانیاں ہیں، وہ تکالیف ہیں، جنگیں ہیں، حتیٰ کہ نجی زندگی کے الزامات ہیں، یہ سب ہوتا رہا۔ اور زندگی کا سفر انہوں نے مسلسل طے کیا۔ تو ایک یہ چیز ایسی ہے کہ پریشانی اور تکالیف اور ان چیزوں کو آدمی اس غم میں مارا جاتا ہے کہ مجھے اچھے دن کیوں نہیں ملے۔ یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا صلہ اس کے سامنے آ جائے۔ انسانوں میں ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جن کے کام اور جن کی قدر موت کے بعد آتی، زندگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہیرا کیسا ہی پتھر ہے، کیسی ہی ہے، لیکن تراشنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہیرا۔ اس لیے جتنے لوگ بڑے کام کرتے ہیں نا، کبھی وہ اس فکر میں رہیں کہ ہمارے کام کی قدر نہیں ہوئی، تو یہ بھی بات زیادہ مناسب نہیں۔ ایک حد تک تو ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ یہ طے کیا ہو کہ جب یہ دنیا سے جائے گا تو تب اس کی باتیں سامنے آئیں گی۔ ہوتی ہے جو راہ بند تو چڑھ جاتے ہیں نالے، غالب نے کہا، مصرع ٹھیک نہیں بیٹھا۔ ہوتی ہے جو راہ بند تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں۔ اور آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ باتیں خاموشی کے ساتھ غور کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج اس میں ایک اور اضافہ کر لو۔ بعض لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک، بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے بالکل ٹھیک، اور جہاں روڈ پہ ہجوم ہوا اور اسے راستہ تلاش کرنا، اس میں جذبہ یہ ابھرا، اب وہ دیکھو اس کی ڈرائیونگ کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ اب وہ کہتا ہے کسی طرح نکلوں اس سے اور اس ہجوم کو کراس کروں۔ پھر وہ جو ڈرائیونگ کرتا ہے نا، پھر اس کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ طبعی بات ہے، بعض بچوں میں نہیں ہوتی، کہتے ہیں کیا کریں، اتنی گاڑیاں بس نکل جائیں گے، آرام کرو، صبر کرو۔ اور بعض بچے طبعاً انہیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیز ہے جو غالب نے کہی ہے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں۔ اور جب رکاوٹ پیش آتی ہے تو پھر اندر کی صلاحیتیں یہ جاگتی ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ کسی عارف باللہ کو پیش آ جائے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور ایسی منزل پیش آ جائے جہاں گناہ میں جانے کے قوی امکانات ہوں، تو پھر اس کی توجہ اللہ بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اس فلسفے کے درمیان جس میں اب دنیا کو گزارا جا رہا ہے، اور خاص طور سے یو ایس اے، امریکہ، اس کے تھنک ٹینک انسانوں کو اس منزل میں گھسایا بھی ہے اور گزار بھی رہے۔ اور مسلمانوں نے جو کچھ کیا تھا وہ ایک الگ چیز تھی۔ ایک تو یہ چیز انسان کی بڑی کمزوری ہے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں،
اکبر بادشاہ بڑا آدمی ہے. ہمایوں ملک سے در بدر تھا اور سفر میں تھا. بادشاہ وقت اجڑا ہوا اور اکبر بیٹا عمر کوٹ میں پیدا ہوا. تو یہ ہمایوں جو تھا اسے بڑی مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ یہ علم نجوم کا ماہر. ان مغلوں میں ہر بادشاہ میں کوئی نہ کوئی خصوصیت رہی. بابر اس کا جواب نہیں تھا ذہانت، عقل مندی، سلطنتوں کی بنیاد. کہ بابر بادشاہ اور رنجیت سنگھ کا دماغ ایک تھا. کہ رنجیت سنگھ سکھوں میں بس خدا کی ایک نعمت تھی جو ان کو ملی، لوگ اس کو نہیں پہچانے. ایسے ہی ہمایوں کو جتنی نجوم میں مہارت حاصل تھی، بڑے بڑے علم نجوم کے ماہر اس کی گرد تک نہیں پہنچتے تھے. اس کی وفات بھی ایسے ہی ہوئی کہ اس نے علم نجوم کے ماہرین کو بلایا اور کہا کہ زہرہ ستارہ طلوع ہوگا. زہرہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو غروب آفتاب کے کچھ دیر کے بعد آسمان پہ بلا تکلف ایک ستارہ بہت چمکتا ہے اور اس کی روشنی، اس کی شعاعیں، اس کا چمکنا انسان کو متوجہ کر لیتا ہے. تو بڑے بڑے علماء کو بلایا اس نے اور اس سے کہا زہرہ ستارے کا آج مشاہدہ کریں گے. یہ ناسا والے جو کر رہے ہیں نا، وہ دماغ تھا. اور آذان ہوئی اور آذان کے احترام میں وہ بیٹھا، نیچے اترا کہ نماز پڑھے. پھر ہمایوں بیٹھے سیڑھیوں پہ اور جب اٹھے تو پاؤں سلپ کر گیا بس وہ سیڑھیوں سے، اور وہی آخر پہ وفات کا سبب بنا. اکبر اتنی زمین، اتنی فتوحات، اتنا بڑا آدمی تھا کہ یہ جب پیدا ہوا ہے بچہ تو اکبر کا ذائچہ بنایا اس کے والد ہمایوں نے. اور ہمایوں کبھی کبھی تنہائی میں اس ذائچے کو سامنے رکھ کے اس کے گرد چکر لگاتا تھا، خوشی سے ناچتا تھا اور کہتا تھا میرا بیٹا ایسا ہے کہ حضرت صاحب قرآن امیر تیمور گورگانی سے بڑھ گیا. وہ واقعی ہوا. جہانگیر اس کی تزک پڑھنے کے قابل، تو اس کے جہانگیری نے ایڈٹ کی تھی. کبھی جب سے ملک بنا ہے تب سے ان سارے حکمرانوں کو دیکھو انہوں نے کیا کیا، کون کس چیز میں ماہر تھا. تو سب کھل جائے گا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے تباہ ہوتی ہیں. تو اس کے جہانگیری پڑھنے پہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو جانوروں سے کتنی دلچسپی تھی. جانوروں کے متعلق وہ تحقیقات جو یورپ اور امریکہ میں اب آئی ہیں بہت سمپل سادہ، جہانگیر اس مرحلے میں تھا. شاہ جہان کے تو خیر کہنے ہی کیا، فلسفے میں اس جیسا آدمی کوئی ان مغلوں میں نہیں گزرا. اور اورنگزیب وہ تو ایسا ہیرا تھا کہ اس نے بر وقت سیاست میں قدم اٹھایا. لوگ جانتے نہیں
اور آج تک اورنگزیب کی زندگی کے اس پہلو پہ کسی نے نہیں لکھا. اس لیے کہتے ہیں کہ شاید کوئی سنے اور شاید کوئی لکھے. اب اتنی فرصت کہاں. لیکن اورنگزیب سیاسی حالات کو بہت اچھی طرح سمجھے ہوئے، جانتے تھے کہ اس ایک لمحے کی غفلت پورے ہندوستان سے اہل سنہ کو مٹا دے گی، ختم کر. اسماعیل صفوی کا انقلاب آیا تھا ایران میں، اور ایران اہل سنہ کا مرکز تھا. قزوین، خود یہ تہران، نشاپور، کون سا علاقہ ہے ایران میں جو اہل سنہ کا مرکز نہیں رہا. حکومت آئی اسماعیل صفوی کی اور اس نے کہا قتل عام کرو. تنہائی میں بھی اگر نگاہ پڑ جائے کہ کوئی سنیوں کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، مار دو. نتیجہ یہ کہ آئندہ نسلیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. یہی سعودیہ میں ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب، عبدالعزیز، پھر سعود، پھر یہ سارے لوگ جتنے آئے ہیں، انہوں نے وہاں پر خارجیت کو پھیلایا. مارو، قتل کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانیوں کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، اور عثمانیوں میں یہ پاشا سعید پاشا اور حلیم اور محمد علی، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ یونان میں بغاوت ہوئی، انہوں نے کچلی. مصر میں بغاوت ہوئی. یہ تو سعودیز تھے، ان کی بغاوتیں کامیاب ہوئیں. حرمین شریفین میں لڑائیاں ہوئیں، جو بھی ہوا بہرحال وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ مملکت جو بدلی ہے، یہ ان ظالموں کے غلبے کی وجہ سے بدلی. مدینہ منورہ میں جتنی خانقاہیں تھیں بلڈوزر پھر گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جتنی قبریں تھیں سب مٹا کے رکھ دی. آخری مرتبہ جب حج کو حاضری ہوئی تو خیال تھا جمعہ یہیں پڑھ لیں، تو دوستوں نے کہا نہیں، جمعہ پڑھتے ہیں جرول میں. تو جرول شافعات کی یا بعد والوں کی جو توصیات ہیں وہ دیکھی تو خیال آیا کہ یہاں پر اصاغر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں تھیں. جو صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 10-12 برس کے بچے تھے. اللہ نے لمبی زندگی دی تو یہ حجاج ابن یوسف کے خلاف لڑے. حجاج ابن یوسف کے خلاف جو لوگ لڑے تھے ان کی قبریں وہاں تھیں. ایک قبر جو باقی رہی ہو، کچھ بھی نہیں. وہابیت کا تسلط ایسے ہوا اور ادھر شیعت کا تسلط ایسے ہوا، اور اس تسلط کا یہ اثر تھا کہ ایران سے بھاگے علماء. ہندوستان کو جو لوگ جانتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، ہندوستانیوں کو خود نہیں پتا کہ ہم کیا تھا. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. جس چٹان کو عقاب اور شاہین نے اپنا گھر بنایا تھا، اب وہاں قبرے پائے جاتے ہیں. علامہ اقبال کے بقول یہ بر صغیر، یہ سب کانٹیننٹ، یہ ہندوستان، اسپین اجڑا ہے. اور اندازہ لگاؤ اس زمانے میں اسپین کے سائنسدان یہاں آئے ہندوستان. اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر نے بنا دی انہیں.
اسے کہا آؤ میرے یہاں رہو، کام کرو. اور ایران اجڑا ہے اور قافلوں نے ہجرت کی ہے. یہاں مغلوں نے پناہ دی کہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں. اور ان علماء نے کام کیا ہے. اور اس شیعت کا اتنا اثر تھا کہ احمد آباد پورا شیعہ ہو گیا، گجرات نکل گیا، بیجاپور شیعہ ہو گئے، گولکنڈہ شیعہ ہو گیا، ریاستوں کی ریاستیں شیعہ ہو گئیں. اور اورنگزیب کو جب سلطنت اور حکومت ملی ہے تو وہ جانتا تھا کہ شیعت کس بری طرح یہاں ختم کر رہی ہے. سندھ کے لوگ شیعہ ہو گئے، سندھ شیعہ کی گود میں چلا گیا. اس نے اپنی زندگی کے 25 سال ان ریاستوں کو فتح کرنے میں لگائے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ اثرات دلی تک پہنچیں اور دارالحکومت میں بغاوتیں شروع ہو جائیں اور شیعت آ جائے تو ایران کے بعد پورا ہندوستان بھی شیعہ ہو جائے. اس شخص کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اہل سنہ کو بچایا اور اسلام کی تصویر سامنے رکھی. وگرنہ ہندوستان بھی شیعہ ہو جاتا تو ہندوستان 1، ایران 2، عراق 3، یہ سب کے سب شیعت کے غلبے میں آ جاتی. اس نے روک دیا. اسی لیے تو اورنگزیب سے نفرت ہے ہندوؤں کو، اور اورنگزیب سے نفرت ہے انگریزوں کو، اور اورنگزیب سے نفرت ہے اہل تشیع کو. اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اس وجہ سے کہ اس آدمی نے برحق اور بالکل برموقع سیاست کی کہ اگر میری غفلت سے ہندوستان ہاتھ سے نکل گیا تو خدا کو کیا جواب دینا. فرنگیوں کے ساتھ وہ ہاتھ نبٹتے، فرنگیوں کے ساتھ وہ پنجہ آزمائی کو تیار تھے. مہلت نہ ہوئی، وگرنہ فرنگیوں کی جڑ اکھڑ جاتی. فرنگی لوگ انگلینڈ کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ انگلینڈ تو بعد میں آیا، پہلے تو پرتگیزی آئے. پرتگیزیوں نے اس علاقے کو بنایا. اکبر بادشاہ نے سوال پوچھا دربار میں، اس نے کہا کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ تو ابو الفضل نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ ہوش و حواس. اکبر ناراض ہوئے اور کہا کہ اسلحہ کیوں نہیں کہتے؟ اسلحہ ہے جو دشمن کو مارتا ہے. اس نے کہا حضور وہ بھی اسی وقت چلتا ہے جب ہوش و حواس برقرار رہیں. جب حواس ہی برقرار نہ رہیں تو اسلحے نے کیا کرنا ہے؟ اکبر چپ ہو گئے، انعام دیا. یہ وہ چیز ہے جو بتانی مقصود تھی کہ آدمی پر جب غم، پریشانی، تکالیف آئیں تو حواس نہیں کھونے چاہیے. پیسہ اتنا کام نہیں کرتا، کوئی چیز اتنی کام نہیں کرتی جتنی ہوش و حواس کام کرتے ہیں. کہ ذرا ٹھہرو، صبر کرو، ہوش و حواس سے کام لو. پھر جب ہوش برقرار رہتے ہیں تو صلاحیتیں سامنے آتی ہیں کہ اچھا یہ غلطی ہوئی، اچھا یہ صحیح ہوا، یہ چیز ٹھیک ہو گئی، کوئی بات نہیں، آگے چلتے. ایک انسانی زندگی کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ غم اور دکھ اور تکالیف اور پریشانیاں یہ میری زندگی کے سفر کو ختم کر رہی ہیں. نہیں، وہ تو اور بڑھاتی ہیں.
وہ تو اور آگے لے جاتی ہیں. اور دوسری چیز انسانی زندگی میں جو لوگ فضول چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، قدرت خود ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہے. اس پہ آتے ہیں پھر. انسانی زندگی میں دوسری چیز جو تباہ کن ہے نا، وہ موجود سے غفلت ہے. جو چیز میسر ہے اس کی قدر نہ کرنا، یہ بڑی تباہ کن چیز ہے. جو چیز موجود ہے اس کی قدر نہ کرنا. باپ موجود ہے، اس کی قدر نہ کرنا کہ آپ پیسے ہی نہیں لاتے، آپ کماتے کیا ہیں، ہمارے گھر میں ہے کیا، اس کی قدر نہیں ہوتی. اور فلانا ایسا، فلاں بچہ ایسا، فلاں بچہ ایسا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی میسر اسباب کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. بچہ کہتا ہے میرے پاس سائیکل ہے اور میرے جتنے دوست ہیں سب کے پاس گاڑیاں ہیں، اور آپ نے زندگی میں محنت ہی نہیں کی کہ مجھے بھی گاڑی دے دیتے. تو نتیجہ یہ کہ گاڑی تو ملے یا نہ ملے، وہ سائیکل کام سے گئی. وہ کہے گا میں نہیں چلاتا، شرم آتی ہے. تو وہ جھوٹی اور مصنوعی شرم کی وجہ سے روز بس پہ چلا جائے، کسی اور چیز پہ چلا جائے، گھنٹہ وہ 2 گھنٹے برباد کر لے. موجود کی قدر نہ کرنا، یہ چیز اسے جتنا بھی زہر کہیں کم. بیوی موجود ہے نا، اس کی قدر نہ کرنا. اتنے طلاق کے مسائل بڑھ گئے ہیں، اتنے بڑھ گئے ہیں کہ روز نت نئے مسائل پیش آتے ہیں طلاق. وجہ کیا ہے؟ کئی جگہ پہ یہ تجربے کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ طلاق ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہے، اتنی غلط ہوتی تو خدا اسے شریعت میں جگہ نہ دیتا. لیکن کئی جگہ پہ دیکھا کہ بیوی جو موجود ہے اور وہ ہر طرح کی خدمت کو تیار ہے، اس کی قدر نہ کرنا اور کسی اور کے چکر میں پڑ جانا تاکہ میں اس کا خادم بن جاؤں. اندازہ کرو، ہے عقل کہ بجائے اس کے کہ تم مخدوم تھے، تمہاری خدمت ہو رہی تھی اور تمہاری ہر خواہش کی قدر ہو رہی تھی، اس منزل اور اس مرتبے سے اتر کے اب شوق چرایا ہے کہ میں کہیں جا کر نوکر لگ جاؤں. دولت بھی اس پہ قربان، صلاحیتیں بھی اس پہ قربان، پھر ناز نخرے اور چونچلے اس کے اٹھانے. وہ اس کی قدر اب آئے گی، کب آئے گی؟ جب وہ جوتے کی نوک ہو. یہ حالت ہے عقل مندی. یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرتے ہی ہیں لوگ، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن موجود کی قدر نہ کرنا. آدمی ہمیشہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرے.
اور جو چیز اس سے بہتر ہے اس کے لیے جستجو کرے، محنت کرے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اسے ضائع کر دے۔ اللہ کبھی بھی انسانوں کو بغیر صلاحیت کے پیدا نہیں کرتا، اور یہی وہ چیز ہے جو بڑے پیمانے پر پہنچ کر اعتراضات کو جنم دیتی ہے۔ آپ خود کبھی سیاست کے طالب علم اگر ہوں تو آپ پڑھیں، پورے یورپ، امریکہ، جتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، ایک پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بن گیا، جو اپوزیشن تھی اس نے تو 4 بیانات دیے، اور کبھی وہ بھی نہیں دیے، چپ کر کے 5 سال گزارے کہ اب جو موجودہ پریزیڈنٹ آ گیا ہے اس کی قدر کرو، اس کی صلاحیتیں دیکھو، کام کرو۔ ہیلری کلنٹن کہاں گئی؟ بس آ گیا جو صدر آ گیا، 1-2 بیانات انہوں نے دیے، اس کے بعد خاموشی ہے۔ جب تک کوئی بڑی چیز پیش نہ آئے، اپوزیشن زیادہ نہیں بولتی، بڑی چیز کوئی پیش آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے کیجئے اور ایسے نہیں ایسے کیجئے، ادروائز نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں اب چلنے دو نا، کام کرنے دو انہیں، پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارے ہاں اپوزیشن وہ جو ایک دن نچلا نہ بیٹھے، اور جو چیز نہیں بھی مخالفت کرنے کی، ان کی خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز مخالفت کرنے کی نہیں، اس میں ملک کی ترقی ہے، قوم کی، پھر بھی ضرور کچھ نہ کچھ تبصرہ نیگیٹو کرنا۔ یہ سب ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ موجود کی قدر نہ کرنا۔ امرتسر کی ایک خاتون طلاق سے ہو گئی، اور ہم حیران ہوئے کہ اس عورت نے کیسا اچھا جواب دیا۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کرنی تھی، اسے طلاق دے دی، تو ہم سے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، 30 سال اس کے دل پہ حکومت میں نے ہی کی ہے، اس کے دل پہ حکومت بھی تو میں نے کی ہے، کیا ہوا جب چھوڑ دی؟ تعجب ہوا کہ دیکھو عورت اپنے گزرے ہوئے دن جو تھے اس کو یاد کر کے کتنی اچھے پہلو کی طرف، کوئی بات نہیں، یہ بتائیے اب میری اولاد جوان ہے، 5 بیٹے ہیں، ہم ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں، ہم کہا رہیے اس شرط پہ کہ قطعاً کوئی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوں گے، یہ آپ کے لیے سہولت ہے۔ نا پرواہ نہیں، میرے بیٹے جوان، میری اولاد جوان، میں کھاتی پیتی، گاڑیاں، یہ وہ سب کچھ، کہنے لگی کیا ہوا، وراثت کا کیا ہوگا، پھر مسائل پوچھتی رہیں، لیکن ہے یہ بات کہ موجود کی قدر کرنا، بیٹے ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، زیورات، پتہ نہیں کتنے تولے زیورات میرے شوہر نے بنا کے دیا، کیا ہو گیا، موجود کی قدر۔ اور یہی چیزیں ملکی سطح پہ کہ جو چیز موجود ہے اس کی قدر نہیں کرنی، اسے ہٹا کر، جیل پہنچا کر، پھانسی چڑھا کر چھوڑنا ہے، یہ وہ چیزیں۔ فرد کی تباہی، معاشرے کی تباہی، قوم کی تباہی، اس کی ایک بنیاد یہ ہے، اسی سے اعتراض جنم لیتے ہیں، اور جب اعتراضات جنم لیتے ہیں تو اعتراض جڑ کو کاٹتا ہے۔ خالص گھی جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر زبان ملے اور کوئی آدمی کہے کہ یہ تم میں ملاوٹ ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے مت استعمال کرو، چھوڑ دو اور جگہ چلے جاؤ۔
یہ اعتراضات پیدا کرتے ہیں، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ موجود کی قدر جاتی رہتی ہے، جب وہ چراغ بجھ جاتا ہے پھر چلتا ہے مارکیٹ میں ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی چراغ ملے، پتہ چلتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب وہ چیز بھی میسر نہیں جس پر اعتراض ہوتے تھے۔ یہ انسانی زندگی کی بڑی خامی، بڑی کمزوری، بہت بڑی کمزوری۔ ماں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اور وہ جب نہ رہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ سایہ ہے، جب تک اس سے محرومی نہ ہو جائے تب تک چین نہیں آتا۔ اس لیے انسانی زندگی میں وفا اور محبت یہ کبھی انسان کو نہیں بھولنی چاہیے۔ بچے ناراض ہوتے ہیں، بیوی ناراض ہوتی ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، شخصیت ایسی چاہیے جو ان چیزوں سے بلند ہو جائے۔ ہمیں اپنے حضرت ندوی رحمۃ اللہ کی بات بہت اچھی لگی، بہت اچھی لگی۔ وہ باتیں تھیں یا یاقوت اور ہیرے تھے جنہیں پرویا جاتا، ایسی ایسی گہری باتیں کرتے تھے کہ بڑا علم اور بڑی گہری سمجھ درکار تھی ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ جانے کیسا دماغ تھا، کیا ساخت تھی۔ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہوا اور وہاں ظاہر ہے کہ اندرا گاندھی آئی ہوئی تھیں، بڑے بڑے عرب مالدار کروڑوں اربوں پتی لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت نے تقریر میں فرمایا یہ سب چڑیاں ہیں، اڑ جائیں گی، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ ہی کے دیے ہوئے 5 پیسے اور 10 پیسے کے چندے پر ہم نے اپنے مدارس کو چلانا ہے، ہمارا ان سے واسطہ نہیں ہے، آپ سے واسطہ ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت کہ چڑیاں کتنی دیر رہیں گی، کتنا چندہ دے دیں گے، کروڑ اگر اندرا گاندھی نے دیا یا فلاں نے دیا یا فلاں نے دیا، یہ سب فلاں اور فلاں اڑ جائیں گے، ہمیں 5 پیسے اور 10 پیسے آپ سے ہی لینے اور آپ ہی کے ساتھ رہنا۔ یہ وہ طرز زندگی ہے جو وفاداری ہے۔ ناراض ہو گئی اولاد، ماں باپ، بیٹے، کوئی کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ 4 دن بیٹھ کے اکٹھے کھایا ہے، 10 دن بیٹھ کے ہنسے ہیں، غم اور دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، زندگی کے وہ مسائل جو سلجھ ہی نہیں سکتے تھے اس کے مشورے سے حل کیے ہیں، اس نے کوئی راہ دکھائی ہے، کوئی اللہ کا نام سکھایا ہے، کوئی نماز روزہ سکھایا ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، اس کی مدد سے کوئی مسجد بن گئی، کوئی مدرسہ بن گیا۔ اس بے وفائی کے کیا معنی؟ یہ ہے ناقدری کہ چونکہ آپ نے منہ پھیر لیا لہذا ہم بھی اڑ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زندگی ہے، یہ اقدار ہیں۔ پہلے تو نہیں اعتراض آیا کبھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری حقیقت بیان کی ہے۔ آپ نے کہا تعس عبد الدرہم وتعس عبد الدینار، اللہ کی لعنت پڑے سکے کے آدمی پہ، اللہ کی لعنت پڑے درہم اور دینار کے آدمی پہ، ان اوتو ردو،
جب تک تمہیں پیسے ملتے رہیں اور وہ پیسے دیتا رہے تم خوش رہو، وَإِلَّمْ يُعْتُوكَ، اور جب وہ پیسے بند کر دے تم ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ کرے جو شخص ایسا ہو جائے کہ پیسے کی بنیاد پہ دوسروں سے تعلق رکھے، جب تک چندہ ملتا رہا وہ مقتدی بڑا اچھا تھا، اور جس دن اس سرمایہ دار نے چندہ دینا چھوڑ دیا وہ بڑا برا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت پڑے ایسے آدمی پہ جو پیسے کی بنیاد پہ تعلق رکھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اذا شیک فلن تکش، اللہ کرے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ہو، اور اللہ کرے اس پہ مصیبت آئے اور مصیبت کو حل کرنے والا اس کی کوئی نہ۔ بدعا دی، نام لیوا نہ اس کا رہے، پانی دیوا نہ رہے، یہ صحیح ترجمہ ہے اردو، کہ محض پیسے کی بنیاد پہ تعلق۔ ہم یہ طلاق کے مسائل دیکھتے ہیں نا تو محض حسن کی بنیاد پہ تعلق ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے تو 2 مہینے 3 مہینے بھی نہیں کٹتے، کہاں ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا اس کے بغیر، اور کہاں اس طویل زندگی کی ایک رات کا کچھ حصہ گزارنا دشوار ہو جاتا ہے کہ نکالو اسے، کسی طرح چھٹی کرو۔ اس لیے موجود کی ناقدری، یہ سب سیکھے سکھائے، کبھی ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ زندگی کی ناکامی، جو موجود ہے اس کی قدر کرو، جو اللہ نے انعامات کیے ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان کو استعمال کرو۔ 2 آنکھیں نہیں ملی، 1 ملی ہے نا، تو اب اس پہ روتا رہے ساری زندگی کہ 1 آنکھ ملی ہے، اللہ کیوں دی ہے؟ 1 آنکھ تو استعمال کرو نا یار، 2 دینی ہوئی تو دے دیں گے، نہیں دینی ہوئی تو بس ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کے حقائق ہیں، اور انسان کبھی کبھی ان چیزوں کی وجہ سے مار کھاتا ہے۔ بائیس عبد الدرہم بائیس عبد الدینار، خدا کی لعنت پڑے، برباد ہو وہ آدمی جو ڈالر کا تعلق رکھتا ہے، برباد وہ آدمی جو پیسے کا تعلق رکھتا ہے۔ درہم اور دینار ہی اس زمانے میں ہوتے تھے، اب ترجمہ کرو تو کیا بنے گا؟ جو روپے کا تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو لوگ اپنا پیسہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کرتے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، حدیث کی کوئی کتاب نہیں ملے گی جس میں سفیان کا نام نہ ہو۔ سفیان سعید الثوری رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث کے، وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے زمانے کے جو لوگ تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے محدثین، ان کو دکھایا گیا کہ یہ تم میں جو آدمی ہے یہ جنتی ہے، یہ آنے والا ہے، یہ دیکھو اتنے دن بعد آ جائے گا، یہ اس پہ ہم انعام کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اب وہی تو رہی نہیں، اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھا پاؤں رکھنا تھا، الٹا پاؤں رکھ دیا، تو استاد جو پڑھا رہے تھے انہوں نے دیکھا تو یہ طالب علم تھے، تو انہوں نے کہا یا ثور، ارے بیل دان، مسجد میں آنے کی تمیز نہیں۔ تو انہوں نے ساری زندگی یہ ثوری کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لگا دیا۔ انہوں نے کہا یہ رہنا چاہیے تھا کہ لوگ جانیں کہ میں اتنا بے وقوف ہوں جسے مسجد میں جانے کا ادب نہیں پتا تھا، میرے استاد نے مجھے کہا۔ یہ
یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پہ کہا کہ اللہ کے رسول ایسے اور ایسے ہو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا، تو آپ نے کہا رغم عن ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، ابو ذر کی ناک مٹی میں ملے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ خود اس حدیث کو سناتے تھے اور کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا تھا کہ رغم عن ابو ذر کی ناک مٹی میں ملے، کتنا ہی ناگوار کیوں نہ اس سے گزرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹی سے پوچھا کہ کدھر گئے ہیں، تو کہا میری ان سے کچھ بات ہو گئی تھی اور اونچ نیچ، تو وہ گھر سے غصے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھا تو مسجد نبوی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین پہ سوئے ہوئے، تو انہیں آپ نے اٹھایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے تو زمین کی مٹی ان کے جسم پہ لگی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے مٹی جھاڑی اور بار بار فرماتے تھے یا بات تو آپ مٹی والے اٹھ جا، مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے والد کو اگر کوئی ابو تراب کہتا تھا مٹی والا تو بہت خوش ہوتے تھے، کہتے تھے یہ سمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام رکھا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس عظمت کے باوجود ان سے کسی نے کہا زمانے میں رواج نہیں تھا نا، کوئی دولت مندوں کے پاس نہیں جایا کرتا تھا، مانگنے نہیں جاتے تھے لوگ، ایسے چندے نہیں ہوتے تھے، لوگ خود ہی دے جاتے۔ کسی نے کہا کہ آپ فلاں شخص کے لیے سجدے میں دعا مانگتے ہیں کہ جنت میں یہ ساتھ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا 10,000 تولے سونا اس نے مجھے دیا ہے اور میرے گھر میں رکھا ہے، جب کبھی دل میں آتا ہے نا کہ کوئی کام کوئی چیز کسی کے پاس جاؤں تو میں کہتا ہوں جو سونا رکھا ہوا اس کا کیا کرنا ہے، تو ان کا اس کا اللہ کو حساب دوں یہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے، بجائے اس کے کہ میں اپنی اولاد کو مانگتا چھوڑ کے جاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو سونا اس نے دیا ہے نا اس نے ایک طرح سے میرے دل کو بالکل بے نیاز کر دیا ہے، تو میں کیوں نہ سجدے میں اس کے لیے دعا مانگوں۔ انسان کی طبیعت کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں کو پیسے سے وحشت ہوتی ہے، سو نہیں سکتے، اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ پیسہ ہو تو اطمینان رہتا ہے کہ یار چلو کچھ پیسے تو ہیں نا۔ یہ طبیعتوں کا دونوں طرح سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہی تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہی تھا، ہر طبیعت اور مزاج کے لوگ تھے، نہ یہ برا نہ وہ برا۔ اس لیے موجود کی قدر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں جب مڑ کے دیکھے نا تو جتنے اعتراضات پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ یہ تیسری بات ہے، جو شخص زندگی میں فضول کاموں سے بچتا ہے، اللہ تعالی بغیر مشورہ لیے، بغیر کسی سے پوچھے، یہ جملے صرف سمجھ میں آنے کے لیے ہیں، اللہ کی ذات ان باتوں سے بہت بلند و بالا، بہت بے نیاز ہے۔ ہمیں یار کچھ وقت اللہ کو بھی دینا چاہیے۔ پلاٹ آج اتنے کا ہو گیا، اس پلاٹ کی قیمت اتنی ہو گئی،
کبھی خیال آتا ہے کہ جس شہنشاہ کی یہ ساری زمین ہے وہ کتنا رچ ہے، اس کے پاس کتنی دولت، یہ پلاٹ اتنے کروڑ کا ہو گیا، اور جس کی ساری زمین ہے وہ. اور مزے کی بات یہ کہ دینا بھی اسی نے ہے، اور کوئی لے گا کیا اور دے گا کیا. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور اللہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بڑائی تیرے سامنے کچھ نہیں. پانی، کراچی میں سکینڈل ہے، اتنا غبن ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور جس کے سمندر ہیں اس کا پانی کتنا زبردست ہے. اسی لیے وہ جو بار بار کہتا ہے نا میری نشانیوں پر غور کرو، میری نشانیوں کو دیکھو، وہ یہ چیزیں آدمی غور کرتا ہے. 1 2 4 5 بیٹے ہیں اور زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے، اللہ معاف کرے غرور کی وجہ سے. اور وہ جس کی اربوں کے حساب سے مخلوق ہے، وہ یہ اس کا کنبہ اور قبیلہ اربوں میں پہنچ رہا ہے. اور جو گھر کے 5 افراد کو کھلاتا ہے وہ، اور جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے وہ. سمجھانے کو قصہ لکھا ہے، حقیقت نہیں ہے، اصل نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے قصہ ہے. کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق کی دعوت تم کہاں کرو گے اور کتنا کھلاؤ گے؟ انہوں نے کہا اے رب تو نے سب کچھ دیا ہے، اجازت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی مخلوق یا سمندر کی مخلوق؟ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ زمین والے تو کہاں آئیں گے، تو سمندر کی مچھلیاں آسان ہے، تیر کے آ جائیں گی. اللہ سمندر کی مخلوق، ہمارا سمندر کی مخلوق تو بہت زیادہ ہے، تو کھانا کب ان کو کھلاؤ گے، کیا پکاؤ گے؟ تو ان کا یار اب 6 مہینے دے دے. تو 6 مہینے میں بالکل تازہ کھانا انہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے دے دیے. تو انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے دسترخوان بچھائے، میلا میل تک جنات نے دسترخوان بچھائے. جو وقت آیا تو وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ بہت کر و فر میں حاضر ہوئے اور کہا اے رب اپنی مخلوق کو کہے سمندر کی کہ آئیں اور کھا لیں. اور ایک مچھلی آئی اور اس نے جو نگلنا شروع کیا ایک طرف سے، تو دوسری طرف کا سارا دسترخوان نگل کے گر گئی سمندر میں، اور باقی مچھلیاں پریشان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک مچھلی کا حال ہے، ہم اس جیسی اور تمام کائنات میں اس سے زیادہ رزق روز دیتے ہیں، تو کہاں کھلائے گا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور لوگوں آسمان میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ ہمارے پاس ہے. تو اللہ کو بھی کبھی وقت دے، آدمی سوچے کہ ساری کائنات اس کی ہے، رزق اس کا ہے، زمین اس کی ہے، پانی اس کا ہے، یہ دن اور رات کا تغیر اس کا ہے، یہ نیند اور بیداری اس کی ہے. اسی لیے آیا نا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور جب تم اٹھو
تو اللہ کی ایسی تسبیح بیان کرو جس میں حمد ملی ہوئی ہو. سبح بحمد ربک حین تقوم. اٹھنا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بیٹھا ہوا اور اٹھے تو اللہ نے کہا یہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ. یا جب سوئے ہوئے ہو تو آنکھ کھلے نیند سے اٹھو تو پہلا جملہ یہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ. کتنا آسان ہے اگر یاد رہے. کتنا آسان ہے اللہ کا یہ قرب کہ جب تم اٹھو تو یہ کہو. اللہ کی تسبیح بیان کرو جس میں حمد ملی ہوئی ہو. سبحان اللہ و بحمدہ. پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ایک نیگیٹو ہے یعنی اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام الزامات سے جو لوگ اس پہ لگاتے ہیں. و بحمدہ اور یہ پازیٹو ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ رمضان آ رہا ہے نا, ہم نے ایسے لوگ دیکھے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو کہتے تھے کہ یکم رمضان سے اس مرتبہ رمضان کے آخری دن تک 1.25 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے. 3,000 ہو گیا, 3,500 ہو گیا. پڑھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. ایسے لوگ دیکھے جو کہتے تھے کہ 5 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے جو کہتے تھے کہ 50 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے اس رمضان. وہ کرتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کا یہ نام پسند ہے. ہم نے کہا پڑھیے پھر. کہنے لگے کتنا؟ میں نے کہا 1 کروڑ مرتبہ تو پڑھو رمضان میں. کہنے لگے بالکل ٹھیک. آخری دن بتایا کہ 1 کروڑ 5 لاکھ مرتبہ پڑھا. ہم نے کہا بہت اچھا کیا. یہ اللہ ہی کی یاد ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے, لیکن ہم ضمناً اللہ کو یاد کرتے ہیں. رزق کمانے جا رہا ہوں, کسب حلال ایک فریضہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اللہ اس کی تباہ میں ہے. اصل میں اللہ نہیں, اصل میں پیسہ ہے. نیت بھی آدمی اپنی دیکھتا رہے نا. طبعاً اللہ کو یاد کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ غلط ہے. کھانا کھاتا ہوں اللہ کے لیے, لیکن کھانا جس دن ذرا اوپر نیچے کا مل جائے نا, پھر پتہ چلے اللہ کے لیے صبر کتنا ہے. وہ تو شکر کا کھانا تھا نا, صبر کتنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اور خالص اللہ کو یاد کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت مدنی نور اللہ مرکدو بہت سیاسی دورے اور یہ اور وہ. تو میں نے ایک دن حضرت سے کہا تنہائی میں کہ ایک کام حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ذمے لگا کے گئے تھے, بیعت اور یہ ذکر اذکار, اس کی طرف بھی آپ توجہ فرمائیں نا. تو اس وقت تو حضرت خاموش ہو گئے. پھر ہر سفر میں وہ مجھے 2-4 خط دکھاتے تھے جس میں ان کے مرید, ان کے متوسلین لاکھوں کے حساب سے ذکر کرتے تھے, اور حضرت فرماتے یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو.
قطب الاقطاب تھے، اس درجے کے آدمی تھے۔ انسانی زندگی میں یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے قدرت، اس کی طاقت، اللہ کا اس کائنات پہ محیط رہنا، فیصلوں کا ادھر سے آنا اور آسمان کی اس سلطنت سے بے خبر ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی۔ اس لیے آدمی جب یہ اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال نہیں کرتا نا اور ٹھیک رہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بغیر کسی سے پوچھے، بغیر مشورے کے، اس آدمی کی چھنائی خود ہی ہوتی رہتی ہے۔ ٹشو پیپر، چھنائی خود ہی ہوتی رہتی ہے۔ چھنائی خود یہ ہے کہ انسان ایک تو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے ناقدری سے، دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک تو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنی ناقدری سے، اور ایک آدمی کو محروم کر دیا جاتا ہے اس کی اپنی ناقدری سے۔ یہ جو چھلنی لگتی ہے نا، لوگ چھان دیے جاتے ہیں۔ خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، چھلنی جب لگتی ہے نا تو چھان برا بالکل الگ کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود غور کریں، اگر آپ اپنی صلاحیتیں، وقت بچاتے ہیں نا، تو وقت کے ساتھ ساتھ قدرت کچھ لوگوں کو آپ سے ہٹاتی ہے اور کچھ کو شامل کرتی ہے۔ بڑی تلخ حقیقت۔ سالہ سال کے بعد آدمی کبھی یاد کرتا ہے کہ کاش یہ چیز نہ کی ہوتی۔ یہ کاش بھی عجیب ہے۔ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ تقریباً۔ کیا مدت ہوئی گنا تھا؟ قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی میں مل گیا ہوتا، کاش دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ بھئی زندگی ایسی کیوں گزاری تھی کہ آج تمہیں حسرت ہے، پریشانیاں ہیں؟ زندگی ایسی گزارتے کہ جنت خود طلبگار ہوتی کہ یہ مجھ میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمار میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایسا ہے، جنت نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ عمار کو میرے میں بھیج دے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس درجے کے مظلوم آدمی تھے کہ جنت نے خواہش کی کہ عمار میرے پاس آئیں۔ ہزاروں لوگ ملیں گے کہ موت سے پہلے فرشتوں نے خوشخبری دی، اور موت سے پہلے جد امجد آئے اور انہوں نے تقسیم کی کہ بیٹے یہ تمہارا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے۔ موت سے پہلے ہزاروں ایسے ملیں گے جو اپنی قبروں میں پہنچے تو یہ کہا گیا کہ اس کی وجہ سے تم سب پر رحمت ہو رہی ہے۔ کوئی سوال جواب نہیں،
بڑے بڑے خوش نصیب لوگ. تو یہ جو لیتنی ہے نا قرآن، یا لیتنی کنت، اے کاش مٹی میں مل گیا ہوتا. ابھی زندگی کیوں ایسی گزاری؟ انسانی زندگی گھوڑا ہے، بڑا مضبوط. انسان ایک لمحہ غافل نہ ہو اور اپنی رانوں میں رکھ کے اسے چلائے، اور غافل ہوا اور گھوڑے نے پٹخا زمین پہ اور بھیجا باہر آ گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا. گھوڑے سے گرنا کوئی آسان چیز سہ نہیں سکتا آدمی. ایک دم غافل 100 دم کافر. اس لیے دوسری جگہ ہے کہ یا لیتنا نرد، کاش ہم لوٹا دیے جائیں. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہ کریں. ہم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں نہیں. اللہ کی نشانیاں آنکھیں کھول کے دیکھی ہوتی تو پھر پتا ہوتا نا. اللہ کی یہ نشانیاں ہی تو ہیں. اللہ کی نشانی ہی تو ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے دن اور رات بنائے. ان جعل اللہ لکم اللیل سرمدا، اللہ اگر تمہارے لیے ہمیشہ رات ہی رکھ دیتا تو کون تھا جو دن کو طلوع کرتا، اور اللہ ہمیشہ دن ہی رکھ دیتا تو کون تھا جو رات کو لے کے آتا. اور اللہ کہتا ہے یہ جو تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے یہ میری نشانیاں ہی تو ہیں. یہ تمہارے رنگوں کا اختلاف میرے ہونے. نشانی کہتے کس کو ہے؟ نشانی اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چلے کسی چیز کا. نشانی دراصل اپنے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتی ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں نمبر گلی، اس کا بورڈ لگا، اس میں فلاں درخت ہے، درخت کے ساتھ میں رکھا رہے تو درخت نشانی ہے آپ کے گھر کی جو آپ بتا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ ساری میری نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کر مجھ تک پہنچو. اور ہم نشانیوں میں ہی الجھ کے رہ گئے. یہ سمندر، یہ دریا، یہ ہر چیز خدا کی نشانی. آدمی جب ان حقائق پر غور کرتا ہے تو پھر لمٹس میں رہتا ہے. آنے پہ، آئے ہوئے پہ حد سے زیادہ اتراتا نہیں، اور جو چیز چلی جائے اس پہ مایوس نہیں ہوتا. پھر یہی منظور تھا. اس لیے تیسری جگہ فرمایا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلے ہوتے، کاش ان کا راستہ اپنایا ہوتا. تو کسی نے ہاتھ پکڑا تھا کہ راستہ نہ اپناؤ، نہ لیتے. انسان کا ارادہ بہت بڑی چیز ہے. یہ جتنے جبر کے قائل ہیں نا کہ زندگی جبر سے گزرتی ہے، ان کا عقیدہ اور ان کی سمجھ جانور سے بھی کم ہے. کتے کو پتھر آپ ماریں تو کتا آپ کی طرف بھاگے گا، پتھر کو نہیں کچھ کہے گا. روم نے اس پہ بڑی بحث کی ہے مثنوی میں. روم اختیار کے قائل ہے. اختیار بہت بڑی چیز ہے. انسان اختیاری انسان کا نہ ہو تو یہ سوال و جواب کیوں؟ اس لیے جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو اور وقت کو استعمال کرتے ہیں صحیح، قدرت بغیر پوچھے، بغیر ان کے کسی مشورے کے چھلنی لگا دیتی.
چھلنی سے پھر لوگ نکلتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں. آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ چھان دیا جائے. اس لیے یہ خدا کی جانب سے انسان کا قدر کرنا اپنی صلاحیتوں کا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ فضول چیزیں الگ کر دی جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم ہوا نا، انبیاء علیہ السلام جو اپنا مسکن چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ انہیں اس سے بہتر جگہ دے دیتا ہے. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس قابل نہیں ہوتے خدا خود انہیں الگ کر دیتا ہے، پھر کسی کی نہیں چلتی، نہ الگ ہونے والوں کی اور نہ اس آدمی کی جس سے الگ کیے گئے. وہ خدا کا اپنا ایک فیصلہ ہے اور اس کا نفاذ ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی اپنی ساری صلاحیتوں کا اصل مرکز اللہ کو بنائے. جب وہ اللہ کو بناتا ہے تو سوچ میں مثبت تبدیلی آتی ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے، یہ بھی کام اللہ کے لیے. اللہ نے اتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں کہ انسان اس پہ غور کرے تو اللہ کی راہ بڑی آسانی سے بھی مل جاتی. کبھی یہ نہ سمجھے کہ لوگ میرے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ علم لوگوں کا حصہ ہے، لوگوں کا نصیب ہے، اور اللہ نے تمہیں محض ایک پائپ کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور وہ اصل میں وہاں سے آ رہا ہے اور پہنچ رہا ہے جن لوگوں کو وہ چاہیے. اگر تم یہ کہو کہ تمہاری چیز ہے تو ہٹا لے گا، دوسرا پائپ لگ جائے گا، چھٹی، اب بیٹھے رہو. اس تصور کو دماغ سے نکل جانا چاہیے کہ میری وجہ سے میری اولاد پل رہی ہے. کچھ بھی نہیں، یہ ان کا نصیب ہے، اللہ نے انہیں یہ دینا ہی ہے. جس طرح ان کا وجود تمہارا مرہون منت نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے. خدا چاہتا تو تیسرے چوتھے مہینے میں بھی اسے ختم کر دیتا، اور خدا چاہتا تو پیدائش کے فوراً بعد بھی ختم کر دیتا، اور خدا چاہے تو جوانی میں بھی ختم کر دے. روز نہیں دیکھتے یہ حادثات ہوتے، نہیں دیکھتے. بس اللہ کا ایک نظام ہے کہ اسباب کے ساتھ دنیا، لہذا تم ایک سبب ہو. وہ رزق وہ 1 لقمہ ہے یا 10 لقمہ ہے، تم ایک واسطہ ہو. جس دن یہ سمجھا کہ میں نہ ہوا نا، پھر میں پوچھوں گا کہ بچوں تمہیں کون پالتا ہے. یہ جب اس طرح کے خیالات آئیں تو آدمی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو دعوے پہ لے جاتی ہے نا، غلط ہے. بس اصول کی بات. ہر وہ جذبہ، ہر وہ عبادت، چاہے وہ کتنی ٹھیک کیوں نہ ہو، اگر اس کا نتیجہ دعویٰ ہے تو سب غلط. ہر عبادت اور ہر اللہ کی بندگی جو دعوے کو پیدا کرتی ہے نا انسان میں، بالکل غلط ہے.
وہ عبادت بھی نظر ثانی کے قابل ہے، وہ علم بھی اور وہ تعلیم بھی جو دعوے کو پیدا کرتی ہے۔ کہ جتنے گمراہ مارے گئے یہ دعوے اس تو مارے گئے، یہ شیطان نے بھی تو دعوی کیا تھا۔ جو دعویٰ کرتا ہے اسے دلیل فراہم کرنی پڑتی ہے۔ دعویٰ عالم دین ہونے کا ہے تو دلیل دے کہ علم میرا ہے۔ علم تمہارا کہاں سے ہے؟ ایک دن کتنی معمولی سی بات ہے، کھانا ہضم نہ ہو، ایک دن قے شروع ہو جائے، ایک دن متلی آنے، ایک دن سر درد ہو جائے، اس دن پوچھیں علم کہاں گیا ہے؟ اچھی خاصی باتیں جو یاد ہوتی ہیں، سر درد ہو جاتا ہے تو کروڑوں اربوں پتی بیچارہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے یار آج بہت سر درد ہے، اب آج رہنے دو بھی، اب حضرت اب کہاں گئے پیسے اور کہاں گیا مال اور کہاں گیا علم اور کیا چیزیں؟ یہ ذرا سی بات ہے مگر ہم سمجھتے نہیں۔ کتنا عاجز اور بے بس ہوتا ہے آدمی، کتنا انسان جو دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا بیچارہ کمزور ہوتا ہے۔ فرعون کی لاش بڑی مثال ہے، مصر لے جا رہے ہیں، فرانس لے جا رہے ہیں، اسے آگ لگا دیں، اسے پھینک دیں، کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ ہے جس سے خدا نقل کرتا ہے کہ اس نے کہا لیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری نہیں تو اور کس کی ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ دریا تجری من تحتی، یہ میرے حکم سے بہتے ہیں۔ بس اب کیا ہوا؟ نہاتا ہے نا آدمی روز دوسرے دن، اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ آپ اور ہم سب نلکے کو کبھی کم کرتے ہیں کبھی زیادہ کہ ٹیمپریچر پانی کا ٹھیک ہو جائے؟ یہی ہے نا، گرم زیادہ آ رہا ہے ٹھنڈا کھولو، ٹھنڈا زیادہ ہے گرم کھولو۔ آدمی سبق سیکھے کہ جنہوں نے غسل دینا ہے اس دن میں کیا کہوں گا کہ زیادہ گرم ہے یار تھوڑا سا کم کرو، کس نے پوچھنا ہے؟ ٹھنڈا ہے تو کیا اور گرم ہے تو کیا، اور ڈوب کے مرے تو کیا اور خشکی پہ مرے تو کیا؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا کوئی گھر نہیں تھا، اور انہیں الہام ہوا کھانا اچھا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ اعتراضات سے بچو۔ جو آدمی جو کام کر رہا ہے نا اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے سوچ کے کہ کیوں کر رہا ہے۔ تہ تک پہنچے اور پتا چلا کہ یہ غلط کام ہے، شر ہے، اس شر سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کی؟ دودھ میں پانی ملا رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، پیسے زیادہ کمانا چاہتا ہے، آپ تو اس سے دودھ نہیں نہ خرید رہے، اور آپ کے ساتھ اس کے کوئی مراسم بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، مرید بھی نہیں، کوئی تعلق بھی ایسا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے خام خواہ؟ جانے دو۔ اس کی تہ تک پہنچے اور پتا چلا کہ میں اس سے متاثر ہوں گا، یہ جو کام کر رہا ہے اس کے نقصان مجھے پہنچے گا، تو سمجھانا چاہیے کہ یہ نہ کریں، اس سے یہ نقصانات ہو جائیں گے، یہ روش ٹھیک نہیں، یہ چیز سوچ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں۔
بس کافی. دوسرے کے کام کی حکمت سوچنی چاہیے. جب دوسرے کے کام کی حکمت نہیں سوچتا نا تو پھر اپنی عقل پہ ناز بڑھتا ہے کہ میں بہت بہت سمجھدار ہوں. دوسرے سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ یہ کام کیوں کیا ہے. وہ بتا دے گا تو عین ممکن ہے سمجھ میں آ جائے. لنگر میں چکی لگی اور پوچھا کہ کہاں لگائیں، تو بالکل لنگر کے قریب جو ایک کمرہ ہے اس کو تجویز کیا کہ یہاں لگا دیں. خیال آیا کہ آٹا پیسے گا تو لنگر والے آسانی سے اٹھا لیں. صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو وہاں لگائیں. تو میں سوچا وہاں لگانے کی کیا حکمت ہوگی، ہماری سمجھ میں آئی نہیں تو پوچھ لیا. اس نے کہا جی وہ جو چکی والے تھے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ تار میٹر سے آنی چاہیے تاکہ بجلی کی یونٹس درمیان میں گرے نہیں تو ٹھیک کام کرے گی، تو وہاں قریب ہے میٹر، وہاں لگنی چاہیے. میں نے کہا اچھا یہ مصلحت ہے، یہ حکمت ہے. بنانے والے نے جو بات تجویز کی انہوں نے اس کو سامنے رکھا اور یہ زیادہ اچھا ہے. یہ ایسی مثال یاد آ گئی. وگرنہ ہم دوسروں کے کاموں کی بھی حکمت کو دیکھیں نا تو اگر وہ پاگل نہ ہو تو بہت سی حکمتیں دوسروں کے کاموں کی سمجھ میں آتی. پاگل کی بھی حکمت سمجھ میں آتی کہ اس کی سمجھ اتنی ہی تھی. وہ پاگل اور بے وقوف والا آپ نے لطیفہ سنا ہی ہوگا. اس لیے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جو تھے نا انہیں الہام ہوا کہ فلاں عورت بیوہ ہو گئی ہے. انہوں نے اللہ تعالی سے ایک مقام طلب کیا اور یہ ولایت کی راہ میں آتا ہے. وہ ایسی راہ ہے جس میں پانی کا پینا پیاس کو بڑھاتا ہے. وہاں پانی سے سیرابی نہیں ہوتی، جتنا پیتا ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے. کہتا ہے اور قرب چاہیے اور قرب چاہیے. اللہ کی ذات کا قرب لا منتہا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو آدمی جب سفر کرتا ہے نا تو اور قرب چاہیے ہوتا ہے، اور قرب. یہ ایسی دلچسپ چیز ہے کہ اس پہ پہروں سوچا اور گفتگو کی جا سکتی. تو انہوں نے اللہ تعالی سے کوئی مقام طلب کیا. نور محمد صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ رہے اور اپنے شیخ کی خدمت میں 30 سال گزارے. اتنے عارف باللہ تھے کہ فرماتے تھے میں جب حضرت کے پاس گیا تھا تو مجھے کچھ شدھ بدھ تصوف کی تھی اور 30 سال میں ایک لمحہ حضرت کو اللہ سے غافل نہیں پائے. تیس سال کسی آدمی پہ غفلت طاری نہ ہو، کیا مقام ہوگا اس کا. دلی میں بھی ان کا مزار ہے. تو اللہ سے طلب کیا، دعا کرتے رہے کہ مجھے یہ مقام دے دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مانگا ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور اللہ تیری جو آخری مخلوق ہوگی کائنات زمانے میں آخری جو دور ہوگا
اس میں بھی میرا نام باقی رکھ، لوگ میری تعریف کریں۔ یہ جو آپ روز پڑھتے ہیں نا کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، یہ وہی چیز ہے۔ خدا جب دیتا ہے نا تو سمندروں کی طرح دیتا ہے۔ کروڑوں افراد روز کہتے ہیں کما صلی تعالی سیدنا ابراہیم، اور ہزاروں سال سے جاری ہے۔ لو آ گیا ذکر خیر، دعا قبول ہو گئی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ زمزم کو دیکھو، کروڑوں گیلن بھرتے ہیں لوگ مہینے میں اور سال میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ضرورت پیش آ گئی، یا ان کے زمانے میں ایک غلام تھا حبشی، گر پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا تو کنواں صاف کرایا گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مشاہدہ کیا، فرماتے تھے نہروں کے حساب سے پانی آ رہا ہے طائف کی طرف سے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ گنگا اور جمنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کو عنایت کی گئی تھی۔ اگر وہ نبوت تھی تو یہ گنگا اور جمنا انہیں دیے گئے تھے، تو اب تک جاری کروڑوں سال سے، جن کی طرف وہ منسوب کیے جاتے ہیں، بظاہر ان کی تعلیمات نبوت کی ہیں۔ یہ بدھا کو دیکھو، کتنی اس کی تعلیم میں برکت ہوئی، مسخ ہو گئی وہ تعلیمات ساری، لیکن بدھا کہاں بہار، اور بہار سے وہ جو چلے ہیں تو کہاں کہاں یہ بدھسٹ پہنچے، اور کہاں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے نبی تھے، یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، لیکن ایسی کسی کی تعلیم پھیل جائے، یہ نبوت کے علاوہ کم ہی کہیں ہوا کرتا ہے۔ خدا جب دیتا ہے تو وہ پھر کھول دیتا ہے خزانہ، منہ کھول دیتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے تمنا، تو وہ کہا گیا کہ فلاں عورت ہے اور بیوہ ہو گئی ہے، اگر اس سے نکاح کر لو تو ہم تمہیں یہ مقام دے دیں گے۔ وہاں روم نے مثنوی میں بھی لکھا ہے، وہاں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، اپنے شیخ کے گھر آیا، دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے آواز بڑی کرخت آئی کہ کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں حضرت کا مرید۔ اس کا کیا حضرت اور کیا تم مرید اس کے؟ یہیں کہیں پھر رہا ہوگا، جا کے دیکھو۔ اس کا حضرت کو آپ یہ کہتی ہیں؟ اس کا ہوں گے تمہارے حضرت، ہمارا کیا تعلق ہے؟ ایسا نکما آدمی۔ اس نے اور بات کی، انہوں نے اور شدت اختیار کی، اس سے اور بات کی، اسے اور سنائی۔ وہ تو بیچارہ گھبرا کے بھاگا، تو کہانی ہے، اصل نہیں ہے سمجھانے کو۔ تو دیکھا شیر پہ سوار ہے اور ہاتھ میں سانپ ہے، اور شیر ہلتا ہے تو سانپ سے مارتے ہیں اسے۔ تو وہ حیران رہ گیا اس مرتبے کو دیکھ کے۔ معروم نے لکھا ہے کہ شیخ نے کہا کہ وہ جو سن کے آئے ہو نا، اس پہ صبر کرنے کے نتیجے میں یہ مقام ملا ہے۔ اللہ بچائے بھی ایسی سخت راہوں سے، اللہ تعالیٰ خود ہی احسان فرما دے، ورنہ یہ جو باپ ہوتا ہے نا، یہ بیچارہ بڑی ہی مرتبے کی چیز۔ تصور کرو
سارے دن کا تھکا ہارا اور رات کو سویا اور بچے رونے لگے۔ اللہ وہ جب اٹھتا ہے اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس پہ کیا گزرتی ہے؟ بیمار ہو جائیں بچے، دن رات کا چین ایک طرف ہو جائے، کیا گزرتی ہو؟ یہ مجاہدہ تھوڑا۔ تو حضرت سے کہا گیا کہ اگر آپ اس عورت سے شادی کر لیں تو وہ مقام دے دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی وہ فلاں جگہ رشتہ ہے اور کرنا۔ ان کا حضرت توبہ کریں، وہ تو دلی میں اتنی بد زبان مشہور ہے کہ لوگ اس کے نام سن کے پناہ مانگتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ شادی ہو گئی، پھر جو ہونا تھا سو ہوا۔ حضرت وفات سے پہلے اپنے خلیفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور لکھا کہ وفات کے بعد میری یہ بیوہ میری آپ کے پاس رہیں گی، ان کی خدمت کرنا، اور مجھے اللہ نے ان کی وجہ سے بڑا مقام دیا ہے، میں ان کا بہت ممنون ہوں، مجھے بہت ترقی ہوئی ہے ان کی وجہ سے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ انہوں نے لکھوایا کہ یہ لکھ کے دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر بھی میری مرضی سے ہوگی، یہ نہ ہو مرید اور خلفاء کہیں اور دفن کرنا چاہیں تو اس وقت میں بے بس ہو جاؤں۔ حضرت نے لکھ کے دیا کہ جہاں آپ چاہیں گی وہیں تدفین ہوگی۔ انہوں نے 1.5-2 مرلے جگہ تھی، اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی حضرت کی تدفین کرے، کہا یہیں دفن کرو۔ سارے خلفاء پریشان، لیکن انہوں نے کہا یہ وصیت نامہ دکھاؤ، یہ میں نے حضرت سے لکھوا لیا تھا۔ چپ ہو گئے سارے، کیا کرتے؟ یہ تو بھی حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر باقی چیزیں خریدیں اور خانقاہ کی توسیع ہوئی۔ اس میں بھی ایک راز، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، یہودیوں کی زمین میں دفن کیے گئے رات کو۔ وہ زمین یہودیوں کی تھی، یہ جو خارجی اور باغی تھے نا، انہوں نے کہا یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، بقیع میں پاک لوگ دفن ہوں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ اس قابل ہی نہیں۔ یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمت دانشمندی تھی کہ وہ فوراً پہنچے اور انہوں نے یہودی سے وہ زمین خرید لی جہاں قبر تھی۔ انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ یہودیوں کی زمین میں ہی قبر رہ جائے اور قیامت تک داغ آئے اور یہودی اس زمین کو نہ ہمارے ہاتھ بیچے۔ اس میں بھی ایک راز کیوں ہوتا ہے؟ اچھا چھوڑو یار، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے وفات سے یا کسی نے کہا کہ حضرت گھر خرید لیں، خریدنا ہی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات کے لیے گھر بنوائے تھے۔ کیا جملہ فرمایا، کیا خوبصورت بات کی۔ کرائے کے گھر میں تھے، پھر بیوی کے گھر میں یہ آ گئے، پھر اہلیہ نے اور پابندیاں لگا دیں، تو فرمایا کہ چھوڑ کر مرنے کے لیے اپنا اور کرائے کا گھر دونوں برابر، مر کے چھوڑ ہی جانا ہے نا، تو جنازہ اپنے گھر سے نکلا یا کرائے کے گھر سے نکلا، میرے لیے دونوں ہی برابر۔ اس لیے آدمی جب اپنی سرگرمیوں کا مرکز اللہ کو بنائے تو ایک الگ فلسفہ زندگی ہے، اور انسان کو بنائے تو ایک الگ فلسفہ زندگی۔
انسان کو بناتا ہے تو ہر حوالے سے اسی کو سوچتا ہے، اللہ کو بناتا ہے تو پھر ہر حوالے سے اللہ ہی کو سوچتا ہے۔ رمضان میں انشاءاللہ مسجد میں بات چیت ہوگی۔